7 انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کی قوموں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے تسلسل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوموں کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ پورا واقعہ بیان فرما کے اگلا دوسرا واقعہ شروع کیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات، حالات اور ان کی قوموں کے واقعات و حالات کو بیان فرمایا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان فرمایا۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود۔ سیدنا ہود علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوموں کا واقعہ بیان فرمایا۔ پانچویں نمبر پہ فرمایا کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح۔ قوم سمود اور قوم سمود کے نبی حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات کو، حالات کو بیان فرمایا۔ اور چھٹے نمبر پہ فرمایا کذبت قوم لوط المرسلین۔ حضرت سیدنا لوط علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم کے واقعات کو بیان فرمایا۔ ساتویں نمبر پہ فرمایا کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوموں کے واقعات کو بیان فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک سورت میں 7 انبیاء اور ان کی قوموں کے واقعات کو بیان فرمایا۔ لیکن جو بات میں نے اس حوالے سے بنیادی طور پہ عرض کرنی ہے وہ سمجھیں کہ ان 7 اقوام کے حالات کو بیان فرما کے اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں جو بات فرمائی، نبی کا، اس کی قوم کا واقعہ، آخر میں وہ بات، اگلے نبی کا، اس کی قوم کا واقعہ، پھر وہی بات، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا، ان کی قوم کا واقعہ، آخر میں وہی بات، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کا اور ان کی قوم کا واقعہ بیان فرما کے آخر میں جو مشترک بات ارشاد فرمائی، تمام اقوام کے ذکر میں جو بات اللہ تعالیٰ نے نتیجے کے طور پر بیان فرمائی، اچھی طرح سمجھیں، فرمایا ان فی ذالک لآیہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ان کی قوم کا پورا واقعہ،
آخر میں فرمایا ان فی ذالک لآیہ، اس واقعہ میں اور اس کہانی میں بڑی عبرت اور نصیحت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، ان کی قوم کا واقعہ بیان فرمایا، پھر وہی بات ان فی ذالک لآیہ، اس واقعہ میں لوگوں کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کے آخر میں یہی فرمایا ان فی ذالک لآیہ۔ حضرت ہود علیہ السلام کے واقعہ کو بیان فرما کے، حضرت صالح علیہ السلام کے واقعہ کو بیان فرما کے، حضرت لوط علیہ السلام کے، حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرما کے اللہ نے ہر واقعہ کے آخر میں فرمایا ان فی ذالک لآیہ، اس واقعہ میں بڑی عبرت اور نصیحت ہے۔ ان فی ذالک لآیہ، شعیب علیہ السلام کے واقعات میں عبرت ہے۔ ان فی ذالک لآیہ، لوط علیہ السلام کے واقعات میں عبرت ہے۔ ان فی ذالک لآیہ، صالح علیہ السلام کے واقعات میں، ہود علیہ السلام کے واقعات میں، نوح علیہ السلام کے واقعات میں، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ان فی ذالک لآیہ، ہر واقعہ میں بڑی عبرت اور نصیحت ہے۔ یہ وہ مشترک بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے واقعات کو بیان فرما کے ارشاد فرمائی ہے۔ اور اسی طرح 12ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کا ذکر فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی شروع ہوئی، پوری کہانی کو بیان فرما کے اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کی کہانی شروع کی، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اور پھر اگلی کہانی فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، بہترین کہانی، بہترین واقعہ ہم بیان کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا بالتفصیل واقعہ بیان فرمایا۔ آخری بات اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمائی لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان قصوں میں، ان واقعات میں عقل مندوں کے لیے بڑی نصیحتیں ہیں۔